السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، صبح خیر، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس عائشہ جاوید آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو چلیے اپنی بکس کھول لیں تاکہ ہم باقاعدہ لیکچر کا آغاز کر سکیں۔ 8 کلاس آج ہم کریں گے آپ کی کتاب صفحہ نمبر 21 پر موجود زکوٰۃ اور اس کی اہمیت، اس کی بلند خوانی کریں گے ہم، اور میں اس کے سوالات کے جوابات بھی آپ کو بتاؤں گی اور آپ اس کا ہوم ورک کریں گے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا یا نشوونما پانا۔ اسلام میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقصد میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے، چاندی کا نصاب 52 تولے ہے۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں، ان کی تعداد 8 ہے۔ سورہ توبہ میں مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: صدقات یعنی کہ زکوٰۃ تو مفلس اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اہمیت و فضیلت۔ زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم کثرت سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حقیقت کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن نہ جہاد کروں گا نہ زکوٰۃ ادا کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ جہاد نہ زکوٰۃ تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 باتوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی: نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ جب وفد عبدالقیس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حقیقت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا اور پھر زکوٰۃ کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں مبلغ بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ زکوٰۃ کے فوائد۔ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے 10 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ غریبوں کی مدد ہوتی ہے، مال کی پاکیزگی آتی ہے، اسلام میں کی تقویت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا مقصد معاشرے کے غریب اور ناتواں لوگوں کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کو ان کی ضروریات سے زیادہ وسائل میسر ہیں، ان لوگوں کی مدد کریں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اسی لیے زکوٰۃ میں فقراء، مساکین اور مقروضوں کا حصہ رکھا گیا۔ مال کی پاکیزگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جو دولت ایک امیر بندے نے کمائی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق اس میں صرف اسی کا حق نہیں بلکہ معاشرے کے محتاج اور ضرورت مند لوگوں کا بھی حق ہے۔ اگر وہ ان کا حق ادا کرے گا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا، ورنہ اس کا مال پاک نہیں رہے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کا دل مال و دولت کی ہوس سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اسلام کی تقویت۔ زکوٰۃ کے ذریعے اسلام کی تقویت کا کام بھی لیا جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ میں مجاہدین اور دینی مدارس کے طلباء کا حصہ رکھا گیا ہے۔
جی اسٹوڈینٹس، آپ نے یہ خالی جگہ جو ہے پیج نمبر 24 پر، صفحہ نمبر 24 پر موجود یہ خالی جگہ خود حل کرنی ہے آپ نے ایز اے ہوم ورک. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں، اس کا جواب، زکوٰۃ کے لفظی معنی یہ اس کا جواب ہے. زکوٰۃ کے لفظی معنی یہ ہے پاک ہو جانا اور لفظی اسلام میں پھر اس کے بعد ہے شریعت میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے. سوال نمبر 2 کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوگا اسٹوڈینٹس. زکوٰۃ کے لغوی معنی یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے. یہ پورا اوپر والا پیراگراف آپ کا سوال نمبر 2 کا جواب ہے، ٹھیک ہے. پہلا سوال یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک پہلا سوال اور یہاں سے لے کے یہاں تک دوسرا سوال ہے آپ کا. یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اس کا، اوکے. اس کے بعد تیسرا سوال ہے زکوٰۃ کی فرضیت پر قرآن مجید کی ایک آیت ماں ترجمہ لکھیں. تو ایک آیت لکھنی ہے آپ نے ماں ترجمہ، صفحہ نمبر 22 پر موجود یہ ترجمہ، ٹھیک ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کا آنسر. یہ 3 سوالات کے جوابات اسٹوڈنٹس یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی یا ہوم ورک بھی کرنا ہے ان کا. اسٹوڈنٹس آج کا دیا جانے والا تمام کام اچھے سے مکمل کریے گا، ہوم ورک بھی کرنا ہے اور ان سوالات کے جوابات کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. جو خدا کی کردار، اخلاق اور عمل کی ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.